تو تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ وہی بھیجی ہم نے ایک آدمی کی طرف انہی میں سے اس بات کی کہ وہ ڈرائے لوگوں کو اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ بے شک ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے ان کے رب کے پاس۔ کہا کافروں نے کہ بے شک یہ جادوگر ہے کھلم کھلا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 2 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں حقانیت کلام الہی وحی الہی قرآن مجید، اس کی حقانیت اور صداقت کا بیان تھا، اور یہ پورے دین کی اساس ہے۔ جب بندہ قرآن کو حق اور سچ مان لے گا تو پھر قرآن کی ہر بات اس کو ماننا آسان ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن مجید نے سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن مجید کو لا ریب کتاب مانے، قرآن مجید پر غیر متزلزل یقین رکھو، ذرہ برابر بھی اس کے اندر شک و شبہ نہ آنے۔ اور یاد رکھیں جتنا محنت کا میدان مسلمان کے لیے قرآن ہے اس کے برابر اور کوئی نہیں۔ ساری زندگی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن سکھلایا، یہی قرآن پڑھایا، قرآن کی تشریح پڑھائی، اور آج مسلمان ہر بات ادھر ادھر کی جانتا ہے، قرآن کی 2 آیتوں کا ترجمہ بیچارے کو نہیں آتا۔ قرآن مجید کی محنت بہت کم ہو گئی ہے، سرسرا ترجمہ بھی نہیں آتا، جے جائے کہ اس کی گہرائیاں، اس کے اثرات، اس کے رموز، اس کے عوارف، اس کے اندر جو بحر بے قرار ہے، جو علمی موتی ہیں، وہاں تک پہنچنا تو دور کی بات۔ سرسری طور پر قریب زمانے میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے قرآن پر بڑا کام کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ایک ڈاکٹر ہو کے لیکن اس نے زندگی قرآن کے لیے وقف کر دی، اور آج مولوی بیچارہ بھی ممبر رسول پر قرآن کی بات بہت کم کرتا ہے۔ اگر آیت پڑھے گا ترجمہ اور بات کسی اور جگہ کی کرے گا۔ امت اس وقت قرآن سے دور ہو گئی ہے۔ نمازی مسلمان کو قرآن کی ان آیتوں کا نہیں پتہ جو وہ نماز میں پڑھ رہا ہے، ان کا ترجمہ تشریح مطلب کوئی پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا۔ تو پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا تھا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پکی اور محکم کتاب کی آیتیں ہیں جن کے اندر کوئی دوسری رائے اور شک و شبہ نہیں۔ اب اس آیت مقدسہ میں مسئلہ رسالت کو بیان کیا کہ اللہ نے جو نبی بھیجا اس کے بارے میں اس وقت کے کافروں کو ایک اشکال یہ تھا کہ نبی جو ہے وہ یا تو فرشتہ ہونا چاہیے یا کوئی نوری مخلوق ہونی چاہیے۔ انسان کا نبی ہونا یہ ان کے لیے حیرانگی کی بات تھی، تعجب کی بات تھی کہ ایک انسان ہے، ہماری طرح کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ساری ضرورتیں اس کو سونے جاگنے کی، بھوک پیاس کی ہماری طرح ہیں، پھر وہ نبی ہے، یہ ہم کو کیسے مان لیں؟ یہ ان کے لیے حیرانگی کی بات تھی، تعجب کی بات تھی۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب والی ہے؟ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی بھیج دی، الی رجل منہم، انہی میں سے ایک آدمی کی طرف جو نوع بشر میں سے ہے، جس کا باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے، ماں بھی ہے، نانی بھی ہے، پورا خاندان ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، رشتہ دار ہیں، اعزہ ہیں، تعلقات ہیں، ضروریات ہیں۔ تو ایک آدمی کی طرف ہم نے وحی بھیجی، انہی میں سے ایک آدمی کو نبی رسول بنایا، اس بات پر وہ تعجب کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا طبقہ موجود ہے جو نبی کے بارے میں یہی خیال رکھتا ہے۔ الیاذ باللہ، نبی کو بشر کہنا، انسانوں میں سے کہنا، ان کے خیال میں نبی کی توہین ہے۔ حالانکہ ویسے اگر بیان کریں گے تو کہیں گے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتے بھی انسان کے نوکر ہیں، فرشتے بھی انسان کے در کے خادم ہیں۔ کوئی فرشتے بارشوں کے نظام پہ مقرر ہیں، کوئی روزی پہنچانے کے نظام پہ مقرر ہیں، کوئی انسانوں کے اعمال لکھنے پہ مقرر ہیں، تو انسانوں کے خادم ہیں۔
تو جب فرشتے انسانوں کے خادم ہیں تو پھر فرشتوں میں سے ہونا تو کمال نہ ہوا، کمال تو افضل مخلوق میں سے، اشرف مخلوقات میں سے ہونا ہے، اور اشرف مخلوق انسان ہے، افضل مخلوق انسان ہے۔ جن بھی انسانوں سے گھٹیا مخلوق ہے، جن بھی انسانوں سے بری مخلوق ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کو بھی اشکال تھا، تعجب تھا کہ انسانوں میں سے، ہم میں سے ایک انسان کو نبی بنا کے اس پر اس بات کی وحی کی گئی ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو برے اعمال کے انجام بد سے ڈرائے۔ کفر برا ہے، اس کا انجام برا ہوگا، شرک برا ہے، اس کا انجام برا ہوگا، بدعات و رسومات برے ہیں، ان کا انجام برا ہوگا، ہر گناہ برا ہے، اس کا انجام برا ہوگا۔ نبی کا یہ کام ہے، منصب ہے کہ وہ برے کاموں کے برے انجام سے انسانوں کو ڈراتا ہے کہ اس سے بچ جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کام وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، مبارک دیتا ہے کہ تمہارے نیک اعمال، اور سب نیک عملوں سے پہلا اور افضل عمل نیک وہ ایمان ہے۔ سب سے بڑا نیک عمل اور سب سے پہلا نیک عمل وہ ایمان ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے اور اس کی حفاظت یہ ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ تو فرمایا نبی کا یہ کام ہے، ایک نذیر ہونا اور ایک بشیر ہونا، اور قرآن مجید بھرا پڑا اس سے۔ نبی کی یہ صفت قرآن نے بار بار بیان کی ہے کہ وہ نذیر ہے، یعنی لوگوں کو برے کاموں کے برے انجام سے ڈراتا ہے، اور وہ بشیر ہے کہ نیک لوگوں کو نیک اعمال کے اچھے بدلے کی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والوں کو نبی بشارتیں دیتا ہے ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے ان کے رب کے نزدیک۔ لیکن کافر لوگ جب قرآن سنتے تو کہتے یہ قرآن سنانے والا جادوگر ہے اور یہ قرآن جادو ہے۔ اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ کافروں کو بھی اس کا احساس تھا کہ قرآن اثر کرتا ہے، کیونکہ جادو کہنے کا معنی یہ کہ اثر کرتا ہے۔ اگر اثر ہی نہ کرتا ہوتا پھر جادو نہ کہتے، پھر وہ لغو و بیکار کہتے۔ وہ جادو کہہ رہے تھے قرآن کو، جیسے جادو اثر کرتا ہے ان کے خیال میں، تو قرآن اثر ضرور کرتا ہے۔ اب اس اثر کو ہم لوگ کلام الہی کا اثر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کا انوارات کہتے ہیں، فیوزات کہتے ہیں، برکات کہتے ہیں، اس کو کوئی بھی نام دے، لیکن وہ لوگ اس کو نام دیتے کہ جیسے جادو اثر کرتا ہے اسی طریقے سے یہ قرآن بھی اثر کرتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا قال الکافرون، جو کافر و منکر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ان ھذا، بے شک یہ قرآن اور یہ سنانے والا مرد، یہ سنانے والا انسان یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لساحر، البتہ جادوگر ہے۔ قرآن جادو ہے، اس کا کلام جادو ہے، اور یہ خود جادوگر ہے، مبین کھلم کھلا۔ اور یہ بات صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں فرمائی گئی کہیں بھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے ان کے بارے میں کہی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر کیوں لائے گئے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ جادوگر سمجھتے تھے کہ اس کو شکستی ہمارے جادوگر دیں گے۔ اس لیے یہ بات نبیوں کے بارے میں پہلے بھی کہی گئی، اللہ کے کلام کتابوں کے بارے میں پہلے بھی کہی گئی کہ کتابیں جادو ہیں اور ان کے سنانے کہنے والے جادوگر ہیں، یعنی اللہ کے کلام کے اثر کو وہ لوگ بھی مانتے، سمجھتے، دیکھتے تھے، اس لیے اس کو جادوگر یا جادوگر کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔